نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم حضرات، ذکر اللہ سے متعلق میرا بیان کئی ہفتے سے چل رہا ہے. بہت کچھ میں عرض کر چکا ہوں. اب تو میں ذکر کے بعض قسموں کو بیان کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، جس میں سے میں نے گزشتہ مجلس میں تلاوت قرآن کریم کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اور اس سلسلے میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی بیان کی تھی، اور جو کچھ ہم اس سے فیض حاصل کر سکتے تھے یا اس سے ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے تھے، اس سے محرومی رہتی ہے، اس کو بھی بیان کیا تھا. آج اور کچھ ذکر بیان کرتا ہوں جو حدیث شریف کے اندر آئے. قرآن کریم کی تلاوت کے بعد سب سے افضل ذکر حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ سب سے بہتر ذکر ہے قرآن کے بعد، اور اس کی بڑی تعریف حدیث کے اندر آئی ہے. قرآن کریم میں بھی جا بجا اس لیے کلمہ آیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. اور اس قسم کے الفاظ، اس قسم کے کلمات، یہی کلمہ مختلف الفاظ سے آیا ہے. یہ کلمہ بنیادی طور پر ایمان کا کلمہ ہے. کلمہ توحید اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ تمام باطل اور دوسرے دینوں سے اپنی برات ظاہر کر کے اپنے آپ کو بندہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیتا ہے. اس لیے اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں. اور یہ ایسا کلمہ ہے جو ہر مسلمان بچے کو بھی یاد ہے. لیکن شاید میں نے کبھی پہلے یہاں بیان کیا تھا جمعے میں، آج میں تھوڑا سا اسے قرض کیے دیتا ہوں کہ اس کلمے کے دو جز ہیں. ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. ایمان لانے کے لیے اور ایمان کے مقبول ہونے کے لیے یہ دونوں جز پڑھنا اور ان کا اقرار کرنا ضروری ہے. پہلے جز کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی معبودیت کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اور دوسرے جملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے کو ظاہر کیا گیا. تو اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں جز پڑھنا لازم ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ بھی نہ کرے. جب یہ پورا جملہ، پورا کلمہ پڑھ لے گا اور اس کا اقرار کر لے گا اور دل میں یہ اتر جائے گا، یعنی عقیدہ بن جائے گا، تو پھر وہ مومن ہے. اعمال چاہے اس کے کیسے ہی ہوں، لیکن اللہ کے یہاں وہ مومن ہے اور دنیا میں بھی مومن شمار کیا جائے گا. یہ تو ہے اسلام لانے والا کلمہ جس کے دو جز ہیں. اور ایک اس کا پہلا جز جو ہے وہ صرف ذکر کے اندر ہے، وہ ہے ذکر اللہ. اور اس ذکر کرنے کے اندر محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا جائے. کبھی کبھی پڑھنے تو اور بات ہے، لیکن پڑھا نہیں جائے. وہ ذکر کے اندر داخل ہے. تبرک کے لیے اگر پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں. تو اس لیے جب ذکر کیا جائے اس کلمے کا تو صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا جائے. محمد رسول اللہ 8-10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو بھی کہہ لیں تبرک کے طریقے پر، لیکن اصلی ذکر جو ہے وہ پہلا ہی جز ہے لا الہ الا اللہ. یہ ایسا کلمہ ہے حضرت کہ جو دلوں کے کھوٹ کو اور ان کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے. 80 سالہ کافر کہ جس کا دل کفر سے بالکل رچ بس گیا ہے،
وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے تو وہ بھی اس کا دل بھی منور ہو جائے گا۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس کی ہم بالکل کوئی قدر نہیں کرتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسلام لانے کے وقت یا کسی کو مسلمان بنانے کے وقت کلمہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو لفظ ہے یہ ذکر الہی میں داخل ہے، اور ذکر کے تمام اقسام میں علاوہ قرآن کریم کی سب سے افضل حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ یہ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے کہ سب سے زیادہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی صرف لا الہ الا اللہ آیا، محمد رسول اللہ نے۔ اس سے وہ بات ہو گئی ثابت جو میں نے ابھی عرض کی کہ ذکر کے طور پر جب پڑھا جائے تو صرف پہلا جز پڑھا جائے، دوسرا جز جو ہے اس کو گاہے گاہے پڑھ لیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہتر سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ۔ ذرا اس کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو کوئی خلجان باقی نہ رہے، شبہ باقی نہ رہے۔ دعا کہتے ہیں اللہ سے مانگنے کو، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ الحمدللہ جو پڑھے گا تو دعا تو یہ سب سے بہترین دعا ہے، جبکہ الحمدللہ کے معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ گویا کلمہ الحمدللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تعریف کے لیے۔ ہمارے یہاں تعریف خداوندی کو، تعریف الہی کو دعا نہیں کہا جاتا، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دعا ہے اور بہترین دعا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو ہے دعا کرنا براہ راست الفاظ کے ذریعے اپنی حاجت پیش کرنا اور مانگنا، یہ ہمارے یہاں بھی دعا کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی اس کو دعا کہا گیا۔ اور دوسری قسم یہ ہے دعا کی کہ زبان سے تو وہ اپنی حاجت نہ مانگے لیکن اللہ کی تعریف میں مشغول ہو جائے، اور یہ قانون ہے دنیا کا بھی اور اللہ کے یہاں تو بہت ہی اس کی قدر و قیمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اور اس کے شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ سے اپنی حاجتیں پیش کر دی، اللہ کے سامنے حاجتیں پیش کر دی۔ اس میں بھی آپ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں یہی رہا ہے کہ جب کوئی شخص براہ راست، کوئی سائل براہ راست نہیں مانگتا کسی سے، کسی کریم اور سخی آدمی سے براہ راست نہیں مانگتا تو وہ اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو جائے اور مجھے کچھ دے دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے یہاں بھی کہ براہ راست مانگتا نہیں بلکہ تعریف شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، لہذا جو کچھ بھی اس کو دینا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، تو اس لیے اس کو افضل الدعا کہا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کرنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی تلقین اور تعلیم دی گئی، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد للہ رب العالمین، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرو اور آخر میں کہہ دو الحمدللہ رب العالمین۔ تجربہ ہے اس بات کا، علماء نے بھی لکھا ہے، ہماری کتابوں میں بھی آیا ہے کہ دعا کرنے کے بعد اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور یہ کہہ دے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری دعا قبول فرما لی، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اسی کو الحمدللہ کے اندر بیان کیا گیا کہ دعا کرے بندہ دل سے، خوب دعا کرے، خوب دعا کرے، اور پھر آخر میں کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین چیز ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو جو بندہ کر رہا ہے وہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اسے سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس سے پہلے جو دعا کی گئی ہے اسے کیا رد کر دے گا؟ جب اپنی تعریف قبول فرمائے گا تو ظاہر بات ہے کہ دعا بھی قبول فرمائے گا،
اس لیے اگر اس پر عمل کیا جائے اور اس کو اپنا لیا جائے تو بڑا فائدہ ہو کہ دعا کریں اور خوب دعا کریں اور دعا کے بعد شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کہ اس نے دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور پھر قبول بھی فرمائی. تو اس لیے فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، بڑی سب سے افضل دعا ہے وہ الحمدللہ. بہرحال تو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں مشکات کی حدیث میں آگے کہ سب سے افضل سب سے بہتر ذکر ہے. یہ اتنا بہتر ذکر ہے اور اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کی حضرت حدیث میں آیا ہے. یہ حدیث غالباً اس میں بیہقی میں ہے، غالباً اس کے اندر طبرانی میں اس کے اندر آیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا کہ مجھے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے کچھ کلمات سکھا دیجیے، میں ان کلمات کے ذریعے آپ کا ذکر بھی کروں اور ان کلمات کے ذریعے دعا بھی مانگوں. تو وہ مجھے بتلا دیجیے. وہاں سے جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہ تو تمام دنیا پڑھتی ہے. پھر جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. اور نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ اللہ میں تو ایسی دعا اور ایسے کلمات اور وہ ذکر چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ مخصوص ہوں، یعنی جب بھی میں ان کلمات کو پڑھ کر تیرا ذکر کروں یا دعا کروں تو وہ مقبول ہو جائے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تیسری مرتبہ. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یاد رکھو اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ جو اخلاص کے ساتھ کہا گیا ہے وہ دوسرے پلے میں رکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی کوئی قیمت نہیں اس کے مقابلے، یعنی پوری کائنات کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں جتنا وزن اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے اندر رکھا ہے لا الہ الا اللہ. یہ وزن آپ سمجھتے ہیں کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ آخرت میں یعنی میدان حشر میں جو اعمال کا وزن کیا جائے گا اس وقت پتہ چل جائے گا. چنانچہ ایک روایت کے اندر آیا کہ ایک بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس کے اعمال نامے جو کثیر تعداد میں ہوں گے سامنے آئیں گے. ان اعمال ناموں کے اندر کوئی نیکی نہ ہوگی، سب گناہ اور معصیت اور اللہ کی نافرمانی ہوگی. اب وہ بندہ یہ محسوس کرے گا کہ آج تو مجھے نجات نہ مل سکے گی اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، جہنم میں نہ چلا جاؤں. اسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھائی اس کا ایک عمل اور بھی تو ہے، وہ بھی تو لاؤ، اس کا بھی وزن کرو. چنانچہ فرشتے وہ عمل ایک چھوٹے سے پرچے پر لے کر آئیں گے. حکم ہوگا کہ اسے رکھ دو، نیکیوں کے پلے میں اسے رکھ دو. چنانچہ نیکیوں کے پلے میں اسے رکھ دیا جائے گا اور پھر دوسری طرف وہ دفتر کے دفتر اعمال ناموں کے، ایک روایت میں 999 دفتر آیا ہے، 999 دفتر اعمال ناموں کے رکھے ہوں گے دوسرے میں، اور اس میں نیکیوں کے پلے میں ایک چھوٹا سا پرچہ رکھا ہوگا. حکم ہوگا اب وزن کرو. اب جو وزن کریں گے تو ایک چھوٹا سا پرچہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا. بندہ پریشان ہوگا، حیران ہوگا، کہے گا اے رب یہ کون سا عمل ہے کہ جس نے میرا بالکل حالت کو ہی تبدیل کر دیا. یا تو میں جہنم میں جانے والا تھا یا اس نے تو بالکل بدل دیا. دیکھا جائے گا کہ اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، جو اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، جو اس نے بڑے ہی اللہ تعالیٰ کو پکار کر پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ.
اتنا وزن ہے اس کا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے ہمارے اعتبار سے کہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں پوری کائنات کمزور ہے اور ہیچ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مقابلے لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت اس پوری کائنات کی قدر و قیمت سے زیادہ ہے، اور ہم نے اس کو ایسا سمجھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات اس لائن کے اندر ہیں اور ذکر اللہ وہ خاص طریقے سے کرتے ہیں، یا وہ کسی سے بیعت ہو چکے ہیں، مرید ہو چکے ہیں، تو ان کا شیخ لا الہ الا اللہ کا ذکر ضرور بتاتا ہے اور کثرت سے بتاتا ہے، اس لیے کہ یہ تو دلوں کی صفائی کرنے والا ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے جو کفر کی کھوٹ نکال دینے والا ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ جو انسان کے دل کو اللہ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ جس سے مومن کے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ ایسا عجیب و غریب ذکر ہے، اور بتائیے کس قدر آسانی کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے اور دوسرے کام کرتے ہوئے زبان سے ذکر کرتا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ میں یہ پہلے بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف زبانی ذکر پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اگر اس کے ساتھ دل بھی شریک ہو جائے تو نور علی نور۔ ایسے ہی یہ بھی اسی سلسلے میں ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اخلاص کا مطلب ابھی آ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے جو اس کا مطلب بتایا وہی ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ آپ نے فرمایا اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو گناہوں سے روک لے، حرام سے روک لے، یہ مطلب۔ یعنی جس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہو گیا، گناہوں سے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکتا رہا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ابتدا سے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اور عدل و انصاف کے مطابق جہنم میں بھیجیں گے اتنے عرصے کے لیے کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، پھر وہاں سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ لیکن یہ شخص ایسا ہوگا کہ یہ شروع سے ہی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، اور جب سے اس نے یہ پڑھا ہے اور کہا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، اس وقت سے اس نے اللہ کے حرام کاموں سے اجتناب کیا ہے اور اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہا ہے، لہذا وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ بس یہیں سے آپ سمجھ لیجیے کہ یہ کس قدر قیمتی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ انبیاء کرام نے بھی اس کی تمنا کی۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہا کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ چیز سب مخلوق جانتی ہے، تمام مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ انسان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بہت ارزاں اور عام کر رکھی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے انسان کی زندگی کے لیے ہوا اور سانس۔ ہوا کی بتائیے کس قدر ارزاں ہے، کسی بھی خطے میں چلے جائیے ہوا مل جائے گی، اس قدر ارزاں اور اس قدر آسان کر دیا اللہ نے ہوا۔ اسی طریقے سے ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے لا الہ الا اللہ، لہذا اس کو بھی اللہ نے عام کر دیا۔ تو عام کرنے سے اس کی قیمت میں فرق نہیں آتا، بلکہ قیمت تو اور زیادہ ہو جاتی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی حکم دیا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. بس یہیں سے وہ بات جو میں عموماً کہا کرتا ہوں پھر یہاں پر عرض کر دوں گا. اخلاص کا مطلب یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کلمہ اس کو گناہوں سے روکے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رکھے، تو یہ اخلاص ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھنے کے بعد گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتا تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اخلاص میں کمی ہے. لہذا اس کے لیے یہ حکم بھی نہیں ہوگا کہ وہ فوراً شروع سے ہی جنت میں داخل ہو جائے. اس کے لیے تو پھر وہی قانون عدل و انصاف آئے گا کہ پہلے اپنے جرم کی سزا بھگتے اور اس کے بعد پھر جنت میں جائے. اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں اور حقیقت بھی یہی کہ بھائیوں ہم سے گناہ تو ہوگا، گناہ گار ہیں، بشر، لیکن خدا کے لیے اس گناہ کو باقی نہ رکھیں. گناہ ہوگا فوراً سچی توبہ کر لو، توبہ کے اندر تاخیر نہ کرو. اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا لیکن توبہ کرنے سے پہلے اچانک موت آ جاتی. پھر کیا ہو؟ توبہ کو نقد کرو، اس کو ادھار میں رکھو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے پاس تو فتوے آتے رہتے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے کا مال مار لیا، دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں ادا کر دوں، لیکن ادا کرنے سے پہلے چل دی. کیا حد سے ہوگا اس کا؟ توبہ میں اس نے تاخیر کی اور گناہوں پر اس نے جرأت کی، دلیری کی. لہذا اس کا حکم تو یہ نہیں ہوگا کہ شروع سے ہی جنت میں داخل ہو جائے. ایسے ہی دوسرے گناہوں کو دیکھ لیجیے. آج کل کا نوجوان اور نوجوان کے اب تو بڈھا بھی، ایسا بڈھا بھی جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، اس خیال کے اندر مبتلا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ توبہ کر لی، بعد میں توبہ کرنے کا وقت ملے گا یا نہیں. اس لیے اس کو تو نقد ادا کر دینا چاہیے اور اس کے اندر تاخیر نہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کو جس نے کلمہ طیبہ اخلاص سے پڑھ لیا ہے شروع سے ہی جنت میں داخل فرما دے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے. کلمہ طیبہ کی اور بہت سی فضیلتیں ہیں، لا الہ الا اللہ کی اور بھی بہت سی تعریف ہیں، حدیث شریف کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میرا تو مقصود اس سے یہ ہے کہ اگر یکسوئی کے ساتھ مسجد میں یا تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، اور اگر یکسوئی حاصل نہ ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمہ کو زبان سے پڑھتے ہیں. اس سے زیادہ آسان اور کوئی ذکر نہیں. حتیٰ کہ اگر منہ یعنی ہونٹ بند ہو اور زبان سے اس ذکر کو جاری رکھے تو جاری رہے. جب جی چاہے تجربہ کر کے دیکھیں، ہونٹ بند کر لیجیے اور زبان کو جاری کر دیجیے، ذکر جاری ہو جائے گا اور ایسا جاری ہوگا کہ آپ کو مزہ آئے. اس لیے اپنے آپ کو اس ذکر کے اندر مشغول فرمائیں. ذکر الہی بہت ہیں، بہت سی قسمیں ہیں اس کی، لیکن سب سے زیادہ افضل حدیث شریف کے اندر یہ ذکر آیا ہے. اس لیے یہ حدیث کے مطابق اپنے آپ کو اس ذکر کے اندر مشغول رکھیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ذکر اور وظیفے میں کیا فرق ہے. وظیفہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی حاجت کے لیے، دنیاوی یا اخروی حاجت کے لیے خاص مقدار کے اندر پڑھا جائے، اسے وظیفہ کہتے ہیں. وظیفہ جو ہوتا ہے یہ بھی ذکر، یہ سوال کیا ہے ایک شاعر نے، یہ بھی ذکر کا ایک شعبہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ شرطیں ہیں.
وہ شرطیں یہ ہیں کہ اس کو جتنی مقدار میں بتایا گیا ہے اتنی مقدار میں پڑھے، کم اور زیادہ نہ کرے۔ جس انداز میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح بیٹھ کر پڑھا جائے اس طرح بیٹھ کر پڑھے۔ ذکر کے اندر یہ کوئی شرط نہیں، اور ذکر جو ہے یہ اس کے اندر کوئی کسی حاجت کے لیے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں آخرت کی حاجت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نوازنے اور اجر عظیم عطا فرمائے، اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ آیت کریمہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذکر الہی دعا ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن جب اس کو حاجت براری کے لیے پڑھا جائے گا تو جتنی بھی تعداد بتائی ہو اس شخص نے جسے پڑھنے کو کہا ہے اس تعداد کے مطابق پڑھا جائے گا۔ کوئی اس کی تعداد بتاتا ہے 100، کوئی تعداد بتاتا ہے 101، کوئی تعداد بتاتا ہے 111، کوئی 300 بتاتا ہے، کوئی 500 بتاتا ہے، کوئی 313 بتاتا ہے۔ وہ جیسے جیسے ان حضرات کا طریقہ ہے اس کے مطابق وہ اس کی تعداد بتاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے وظیفہ۔ اور اگر اسی لا الہ الا اللہ کو ذکر کی نیت سے پڑھا جائے، یعنی اپنی حاجت براری کے لیے نہیں، یہ ذکر میں داخل ہے۔ اس میں کوئی اس کے اندر تعداد مقرر نہیں کہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، بس پڑھتا ہے۔ ویسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے بڑی اچھی چیز، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اسے میں عرض کر دوں گا۔ یہ فرق ہے ذکر الہی اور وظیفے کے اندر۔ وظیفے میں کوئی شرط نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو اور باوضو تنہائی میں خلوت میں اور جلوت میں اس کو پڑھا جائے، لیکن وظیفے کے اندر شرط ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وظیفہ پڑھنے سے عام مسلمان گریز کرتے ہیں، اور بالخصوص آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنے سے بہت بچتے ہیں کہ یہ بڑا جلالی ہے، اس کا نقصان واقع ہو جائے گا۔ آیات قرآنیہ کو اور قرآن کریم کو جلالی قرار دینا اللہ جانے کہاں سے سمجھ لیا انہیں۔ اگر وہ خاص طریقے سے وظیفے کے طور پر پڑھے گا تو جلالی بن جائے گا، جس کی تعداد 1.25 لاکھ رہی۔ اب 1.25 لاکھ مرتبہ جو اس کو پڑھے گا، بتائیے کہ اس کے ہوش و حواس ٹھکانے رہیں گے؟ اس لیے وہ جلالی بن گیا۔ اور اگر ایسے ہی پڑھتا رہے جتنی بھی اس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور کوئی حاجت براری اس سے مقصود نہ ہو، ذکر ہے، یہ ذکر الہی۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ ایک طرف تو یہ ذکر کے اندر داخل ہے، دعا بھی اس کے اندر موجود ہے، اور قرآن کریم کی ایک صورت بھی، دوسری طرف اس سے وظیفوں کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ جب تک کسی حاجت کے لیے نہ ہو تو یہ ذکر ہے، اور جب کسی حاجت کے لیے اسے پڑھا جائے تو وہ وظیفے کے اندر داخل ہوگی۔ مثلا مشائخ کے یہاں یہ معمول ہے کہ اگر صحت و تندرستی حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ پڑھا جائے خاص طریقے پر، اب دیکھیے شرطیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر اس کی موت مقدر نہیں، موت مقدر ہے پھر تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن جو بیماری ہے وہ اللہ اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ وہ خاص طریقہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو ملا دو الحمد سے، اور یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ہو گیا خاص طریقہ۔ پوری سورت پڑھو اور 41 مرتبہ پڑھو، اسی طرح تعداد بھی آ گئی، اور اس کو پڑھو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ پڑھ دو۔ مریض پہ دم کرو، پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دو، 40 دن تک ایسا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسا ہی مریض ہو، میں نے ایک صاحب کو بتایا تھا، شوگر کے مریض تھے، وہ ان کی اہلیہ تھی شوگر کی مریض، اور اس بیماری کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری جاتی نہیں، یا تو مریض کو لے کر جاتی ہے یا مریض کو ساتھ لے جاتی ہے۔ میں نے ان کو بتا دیا تھا، خود تو عمل کیا نہیں، ان بیچاروں نے بڑی پابندی سے عمل کیا، 40 دن کے بعد ان کی زوجہ کی شکر کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ ایسی چیز ہے، میں نے خود عمل نہیں کیا اس کے اوپر، مجھے ہے بڑا مشکل۔ تو اس لیے حضرت دیکھیے یہاں پر کتنی شرطیں آ گئی کہ ایک شرط یہ آ گئی کہ بسم اللہ کے آخری میم کو الف الحمد کے لام کے ساتھ ملا دو، جیسے میں نے بتایا الرحمن الرحیم الحمدللہ، ایسے ملا دو۔
اور اس کو 41 مرتبہ پڑھو، تعداد بھی آگے، اور اس کو فلاں وقت میں پڑھو، وقت کی بھی اس کے اندر تحدید آگے. یہ ہے وظیفہ. اور اگر سورہ فاتحہ ویسے ہی کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ذکر ہے، نہ اس میں کوئی شرط ہے نہ اور کچھ ہے، بس ہر وقت پڑھتا ہے، ذکر کے اندر داخل ہے. یہ فرق ہے وظیفے اور ذکر کے اندر. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کے اندر مشغول رکھیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی اس محبت سے کہ جو ذکر کے اندر ہمارے اندر غفلت پیدا کرتی ہے، اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی اس ذکر کے فائدے ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں، جو سکون قلب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی عطا فرمائیں کہ جو بلند درجات ہیں محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے بھائیوں کو شیطان سے، اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. ذکر اللہ کی جگہ شیطان نے اور شیطانوں نے ہمارے معاشرے کے اندر گانا بجانا جاری کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.